بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی یہ بیچارے جن کا ذکر صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے اور جن کے نام کے فاتحے 15 شعبان کو یہ لوگ حلوے مانڈے یہ تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی اور بریلوی سب اڑاتے ہیں سب، اور خوب دانت لگا لگا کے حلوے کھاتے ہیں۔ اویس قرنی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کی محبت میں انہوں نے دانت توڑے تھے، یہ دانت نہیں ہے تو لگاتے ہیں اسپیشلی طور پر اور کڑک کڑک حلوے کھاتے ہیں، انہیں بھی دانت توڑ کے کھانا چاہیے، نبی کی سنت تو یہی ہے۔ اویس قرنی کی تو کہتے ہیں اویس قرنی، حالانکہ یہ بزرگ آدمی تھے، ولی تھے، ان کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن ایسی علم گلم باتیں اور ایسی عبادات سے وہ بری تھے، یہ ان لوگوں نے اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے جھوٹ بیان کر کے گڑھ دی ہیں۔ حضرت اویس قرنی کے پاس ایک آدمی آیا، وہ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ ایک آدمی ملنے کے لیے اویس قرنی کے پاس آیا، اب وہ صبح کی نماز پڑھ کے تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ مجھے اس آدمی نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت ان کا حرج ہوگا، میں فراغت کے انتظار میں بیٹھ گیا، وہ اسی حال میں بیٹھے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، عصر تک نماز پڑھتے رہے، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مغرب تک بیٹھے رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر صبح تک وہیں جمے رہے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، اسی حال میں کچھ غنودگی سی آ گئی، چونک کر کہنے لگے یا اللہ ایسی آنکھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار سوتی ہو، اور ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر کے میں چلا آیا، صبح شام نہ سونا نہ کچھ، بس بیٹھے رہنا، مالے جپنا، ہاں مالے جپنا۔ یہ ایسے بڑے تابعی تھے، یہ تابعی بیچارے اس طرح کی جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہیں، ہماری امت میں دعا کے قبول اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت دیا ہوا ہے، ان سے کہو کہ ہماری امت کے لیے دعا کریں۔ ایسا شخص ایسے عمل کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی ملنے آئے اور وہ اتنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے کہ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام اور دوسری صبح تک بیٹھا رہے، اور یہ اکیلے نماز پڑھتے تھے، وہ بیچارہ نہیں پڑھتا تھا؟ نعوذ باللہ، ایسی عبادت تو اللہ رسول نے نہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایسی عبادت تو شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ وہ یمن میں رہتے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6491، باب من فضائل اویس۔ تابعین میں سب سے بڑھ کر ایک شخص ہیں جنہیں اویس کہا جاتا ہے، ان کی والدہ ہیں اور انہیں برس کی بیماری تھی، تو انہیں کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، کیونکہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی فضیلت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت اویس قرنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ محترم سامعین، اب آئیے گستاخ اولیاء معراج ہندوستانی کے سابقہ کلپ کی طرف۔ نمبر 1، معراج غیر مقلد نے تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ سب 15 شعبان کو حضرت اویس کے نام کے حلوے مانڈے کھاتے ہیں۔ اس معراج نے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں دی اور ہماری کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اور اس نے سب 2 دفعہ کہہ کر اپنے اس الزام کی مزید تاکید کی کہ سب علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے۔ محترم سامعین، یہ علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت پر بہتان ہے۔ آپ پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ میں کسی دیوبندی عالم سے پوچھیں کہ 15 شعبان کو حضرت اویس کی فاتحہ پر حلوے مانڈے بنانا اور کھانا کیسا ہے، وہ سب اس کو بدعت قرار دیں گے، اور آپ پر واضح ہو جائے گا کہ بریلویوں کی اس بدعت کو معراج غیر مقلد نے ہماری طرف غلط منسوب کیا ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ گزارش نمبر 2، محترم سامعین، معراج غیر مقلد ہندوستانی کے اعتراض کی ساری بنیاد یہ ہے کہ ایسا شخص ایسا عمل کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی ملنے آئے،
اور وہ اتنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے کہ وہ بیچارہ صبح سے شام تک اور دوسری صبح تک بیٹھا رہے. یوں اس معراج نے مفروضہ گھڑا کہ جیسے اس آنے والے نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، پھر بھی حضرت اویس قرنی اس کو نہ ملے. حالانکہ واقعہ چاہے آپ دو بار دوبارہ کتاب میں پڑھیں یا کلپ میں سنیں، اس میں بات قطعاً نہیں ہے کہ آنے والے نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو عرض کیا تھا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، لہذا جب حضرت اویس کو پتہ ہی نہیں تو آپ کا کیا قصور. گزارش نمبر 3، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آنے والے نے حضرت اویس رحمہ اللہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، جب انہیں اس ملنے والے کی نیت کا پتہ ہی نہیں تھا تو اپنے عبادت میں مصروف رہے اور یہ شخص اپنے طور خود ہی واپس گیا تاکہ ان کی معمولات عبادت میں خلل نہ ہو. لہذا اس پہ حضرت اویس کا قطعاً قصور نہیں ہے چونکہ انہیں معلوم ہی نہ تھا. اس سب کے باوجود اس معراج غیر مقلد ہندوستانی نے حضرت اویس رحمہ اللہ کی ملاقات نہ کرنے کو بد اخلاقی سے تعبیر کیا. یہ معراج غیر مقلد کی کتنی بڑی جسارت ہے اور گستاخی ہے اس ولی کی شان میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ہے. نیز حضرت اویس کے اس غیر ارادی عمل اور عبادت میں مشغولیت پر اس نے نعوذ باللہ پڑھا جیسا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ولی کی شان میں ایسا لفظ کہہ دینا بہت بڑی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. نیز حضرت اویس کی عبادت پر تبصرہ کرتے ہوئے معراج غیر مقلد نے کہہ دیا کہ ایسی عبادت تو شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. محترم سامعین، اس گستاخ معراج کی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اولیاء کرام کی بابت کتنی گھٹیا اور گستاخانہ زبان استعمال کر رہا ہے. جنون نے اس کی عقل میں پردہ ڈال دیا ہے اور جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے. وہ تبلیغی جماعت کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ رہا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جیسے عظیم ولی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اے اللہ، تو قادر مطلق ہے اور کوئی قادر مطلق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے نبی ہیں. انہوں نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو تابعین میں سب سے افضل کہا ہے. اے اللہ، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے تقدس کی بنا پر ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر عرض کرتے ہیں کہ تو اس گستاخ معراج کی زبان بند کر دے. معراج غیر مقلد فرقہ واریت اور تعصب کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ قرون اولا کے عظیم اولیاء کے خلاف بھی زبان تان کھولتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. اسی لیے سلیم نازش نے اس کے بارے میں کہا، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے اس استقبال کو رسوائیاں. اے معراج انڈین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے. کہہ آمین. والسلام. نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر. بزرگوں کی شان میں ہے، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں. تجھ میں پیدا ہو گئی، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ. کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے
سے جنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ۔ خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے۔